جو دو بہت بڑے وارڈز ہیں جس میں وارڈ نمبر 11 اور وارڈ نمبر 12 عمر محلہ، باغوان محلہ اور بٹ محلہ شامل ہیں، اس میں تقریباً 3,500 ہزار کی جو آبادی پر مشتمل یہ دو وارڈز ہیں۔ یہ دونوں وارڈز کل رات سے بالکل گپت اندھیرے میں ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ خاص کر ان دو وارڈز میں جو سرکار کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اسمارٹ میٹر انسٹالیشن کا جو مہم چلائی جا رہی تھی، اس کے خلاف اس دو وارڈز میں رہ رہے جو عوام ہیں، جو یہاں کے رہائشی ہیں، ان کی طرف سے اس موو کو رجسٹ کیا جا رہا تھا، پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشنز ہو رہے تھے، اور ایک بہت ہی معقول مطالبہ تھا ان لوگوں کی طرف سے۔ ان دو وارڈز میں اکثر جو بیشتر جو یہاں کے رہنے والے ہیں، ان میں مزدور پیشہ لوگ ہیں، جو شاید جن کو دو وقت کی روٹی کمانا جو ہے مشکل ہو جاتا تھا۔ ان کے کچھ تحفظات تھے، ان کے کچھ خدشات تھے، لیکن ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ کی طرف سے وہ خدشات کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایک کولیکٹیو پنشمنٹ کا جو فیصلہ کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ یہ وہی وارڈ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جب کشتواڑ میں کووڈ کا لاک ڈاؤن ہوا تو ان دو وارڈز کے لوگوں نے صبح شام ہسپتال میں لنگر لگا کے لوگوں کی خدمت کی۔ یہ وہی دو وارڈز ہیں کہ جب کشتواڑ میں کرفیو لگا تو ان لوگوں نے اپنے گھر سے راشن نکال کے ہسپتال میں راشن کی سپلائی کو یقینی بنایا تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ یہ وہی دو وارڈز ہیں جہاں پر جب بھی کشتواڑ میں کہیں پہ بھی کوئی بھی پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن ہو یا کوئی بھی ظلم کی بات ہو، ان دو وارڈز کے لوگ اپنا فیوچر سٹیک پہ لگا کر جو ہے لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن آج 24 گھنٹے سے یہ دونوں وارڈ جو ہے وہ گپت اندھیرے میں ہیں۔ ان گھروں میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور جو مجھے کہا گیا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 10 گھر ایسے ہیں جہاں پہ کچھ بزرگ ہیں جن کو وینٹیلیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو آکسیجن کنسنٹریٹر جو ہے وہ لگاتار ان کو لگانا پڑتا ہے، اور ان 10 گھروں میں جو ہے وہ رات سے انہوں نے جن سیٹ ارینج کر کے اپنے بزرگوں کے لیے وہ جن سیٹ پہ کنسنٹریٹر چلا رہے ہیں۔ میں موجودہ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی بدلاؤ ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے؟ کیا یہ وہی خواب ہے جو خواب الیکشن کے دوران انہوں نے لوگوں کو دکھائے تھے؟ میں عمر عبداللہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت بجلی کے وزیر ہے، کیا یہی ان کا رویہ ہے لوگوں کی طرف، اور خاص کر ان لوگوں کی طرف جن کی پیڑھی در پیڑھی جو ہے، جن لوگوں نے ان کی جماعت کے لیے ووٹ دیا ہے؟ میں یہاں کی مقامی ایم ایل اے بھارتیہ جنتا پارٹی کی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اسی چیز کے لیے کشتواڑ کی عوام نے آپ کو منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچا ہے؟ آج آپ کی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی میں آپ کے لوگ، آپ کی کانسٹیچوئنسی کے لوگ اس ظلم اور بربریت کا شکار ہے، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ میں ایڈمنسٹریشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کی اپروچ یہ ہونی چاہیے تھے کہ آپ اسمارٹ میٹر انسٹالیشن کے لیے آپ لوگوں کو کنونس کریں، لوگوں کو ان کا فائدہ بتائیں۔ آپ زور ظلم کی زور ظلم کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس ایڈمنسٹریشن کا شکار آپ کو خود بھی ہونا پڑے گا۔ یہ جو ملازمین اس محکمہ سے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، آج آپ نے ان گھروں میں روشنی چھین کر ان کو اندھیرے میں دھکیل دیا، کل آپ کے گھروں تک بھی یہ آگ پہنچے گی، کل آپ کے محلے میں بھی یہ آگ پہنچے گی۔ کب تک ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے؟ کب تک ہم ایک دوسرے کی پریشانی اور مفلسی کا مذاق اڑاتے رہیں گے؟ اور کشتواڑ کی عوام سے خاص کر التجا کروں گا کہ اب بہت ہو گیا، آپ کی خاموشی ہم سب کے لیے وبال جان ہے۔ آپ اپنی آواز اٹھانے سے بھی گھبراتے ہیں، آپ اپنا حق مانگنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ آج ہر طرف مفت بجلی کا چرچا ہے، لیکن جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کرنے سے بھی ہم گھبراتے ہیں۔ میں پھر سے ایک بار جو یہ سٹیپ ایڈمنسٹریشن کی ایک کولیکٹیو پنشمنٹ کا جو سٹیپ یہاں کی انتظامیہ نے لیا ہے، موجودہ حکومت نے لیا ہے، یہاں کے جو لیجسلیٹرز ہیں ان کی طرف سے اس کو شے ملی ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پر ان دو وارڈز میں جو الیکٹریسٹی ہے اس کو ریسٹور کریں، اور یہاں کے باشندوں سے بیٹھ کے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ انسٹالیشن آف سمارٹ میٹر ضروری کیوں ہے۔ آپ ایک
پولیس اسٹیٹ کنورٹ نہ کریں جموں کشمیر کو، کہ جہاں پہ آپ جب بھی زبان کھولیں گے تو آپ پہ پرچہ لگے گا، آپ بجلی کے خلاف بولیں گے تو آپ کی بجلی کاٹی جائے گی، آپ پانی شارٹیج کی بات کریں گے تو آپ کا پانی کاٹ دیا جائے گا، آپ ہسپتال میں جو نظام ہے اس کے خلاف بولیں گے تو آپ کو ہسپتال میں جانے کی انٹری بند کر دی جائے گی۔ اس سب کے خلاف کشتواڑ ہی نہیں جموں کشمیر کے عوام کو اکٹھا ہونا ہوگا۔